پیچھے یہ پڑھ چکے کہ ہر دو حرکت مستقیمہ کے درمیان سکون ضروری ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دو حرکتیں مستقیمہ ہوں اور ان کے درمیان سکون نہ ہو. یعنی ایک حرکت ہوئی اور پھر واپس ہو تو دونوں کے بیچ میں سکون. اور وہ سکون کس جگہ ہوگا؟ پلٹنے کے وقت. اس پر ایک معارضہ قائم کرتے ہیں یہاں پر اور ایک اعتراض، اس کا پہلے جواب دیتے ہیں ہدایت سے. معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ جو آپ نے قاعدہ بنایا کہ ہر دو حرکت مستقیمہ کے درمیان سکون ضروری ہے، یہ بہت سخت ہو گیا، بہت عجیب ہو گیا. کیوں؟ کہ اس پہ ایک بہت بڑا اشکال یہ ہوگا کہ اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ گرنے والا پہاڑ اوپر کو اٹھنے والے رائی کے دانی سے جب ملے گا فضا میں تو وہ بھی رک جائے. وہ پہاڑ ہوا میں کیا ہو جائے؟ ٹک جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب رائی کا دانہ حرکت کرتا ہوا اوپر کو جا رہا ہے، اوپر سے پہاڑ گر رہا ہے، تو جب پہاڑ گرتے گرتے رائی کے دانے کے پاس آئے گا تو رائی کا دانہ اب اوپر کو جائے گا کہ واپس آئے گا؟ اب واپس آئے گا. ساعدہ چڑھنے والی جو حرکت تھی وہ اب کیا ہوگی؟ ختم ہوگی. اب ہابطہ نیچے کو پلٹنے والی حرکت شروع ہوگی. اور جیسے ہی حرکت ساعدہ ختم ہوگی اور حرکت ہابطہ شروع ہوگی، دونوں کے بیچ میں کیا چاہیے؟ سکون چاہیے. تو جب وہ سکون تھوڑا سا ہوگا تو ضروری ہے کہ پہاڑ بھی اس میں سکون پذیر ہو جائے، پہاڑ بھی ٹھہر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہاڑ وہاں ساکن نہ ہو بلکہ حرکت کرتا رہے تو لازم آئے گا کہ رائی کا دانہ بھی کیا کرتا رہے؟ حرکت کرتا رہے. تو دو حرکتیں مستقیمہ کے درمیان سکون نہیں رہے گا. دو حرکتیں مستقیمہ کے درمیان سکون ہی نہیں رہے گا. تو جو قاعدہ بنایا وہ قاعدہ ہی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو ضروری ہے کہ گرنے والا پہاڑ جب فضا میں رائی کے دانے سے ملے تو سکون جب ہو تو وہ پہاڑ بھی کیا ہو جائے؟ وہاں پر ساکن ہو جائے، رک جائے. یہ اعتراض ہے اور اعتراض بالکل درست معقول ہے. ہونا تو یہی چاہیے. جب دو حرکتیں مستقیمہ کے درمیان سکون ہے تو پہاڑ کو بھی ٹکنا چاہیے کہیں نہ کہیں رائی کے دانے سے اور رکنا چاہیے بیچ میں. اس میں ایک لفظ ہے آنی اور دوسرا لفظ ہے زمانی. ٹھیک ہے، آنی سے مراد بھی ذاتی ہے اور زمانی سے مراد بھی یہاں ذاتی ہی ہے. کہتے ہیں، جواب کہتے ہیں کہ آپ کا اعتراض بالکل درست ہے. اعتراض کیا ہے؟ بالکل درست ہے. لیکن یہاں پہاڑ کی حرکت اور رائی کے دانے کے سکون کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کا دانہ اور پہاڑ حرکت کرتا رہے اور دانہ کیا ہو جائے؟ ساکن ہو جائے. اس میں منافات نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس کہ رائی کے دانے کی حرکت جب پہاڑ اس سے ملے گا اوپر سے آتے ہوئے تو جو حرکت قصریہ اب تک ہو رہی تھی، اس میں نیچے سے اوپر کو پھینکا گیا تھا تو قصر قاصری کی وجہ سے تو اوپر کو جا رہا تھا. جب پہاڑ سے ملے گا تو وہ اس کی حرکت اب کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی. وہ حرکت کیا ہو جائے گی؟ وہ بند. اب وہ بذات کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. بذات کیا ہو جائے گا؟ ساکن. اور پہاڑ جو حرکت کرتا ہوا آ رہا ہے وہ بذات حرکت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کون سی حرکت کر رہا ہے؟ وہ بذات. تو رائی کا دانہ جب پہاڑ سے ملے گا اور پلٹے گا تو اب وہ بذات ساکن ہوگا، بالعرض حرکت کر رہا ہوگا. بذات کیا ہوگا؟ وہ ساکن ہوگا اور بالعرض کیا ہوگا؟ جیسے کشتی میں بیٹھنے والا آدمی بالعرض حرکت کر رہا ہے کشتی کی وجہ سے، اور بذات کیا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا ہے؟ بذات کیا ہے؟ بیٹھا ہے. لیکن بالعرض کشتی کی وجہ سے کشتی چل رہی ہے تو وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ حرکت کر رہا ہے. تو بالعرض حرکت کر رہا ہے اور بذات کیا ہے؟ سکون پذیر ہے. کہتے ہیں ایسے ہی جب پہاڑ رائی کے دانے سے ٹکرائے گا تو اب اس کی حرکت قصریہ بند ہو گئی. جو اوپر کو جا رہا تھا یہ طاقت سے پہاڑ لگ گیا تو وہ حرکت قصری ختم. اب جب ختم ہو گئی تو اب کیا ہو گیا؟ یہ بذات سکون پذیر ہو گیا، یہ ساکن ہو گیا. اب جو اس کی حرکت شروع ہوگی وہ پہاڑ اس سے حرکت کروا رہا ہے. اور وہ کون سی حرکت ہوگی؟ حرکت عارضی ہوگی.
حرکت عرضی. تو پہاڑ کی حرکت ذاتی اور رائی کے دانے کے سکون ذاتی کے درمیان کوئی منافات نہیں. ایسا ہو سکتا ہے. ہم نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ دو حرکتوں کے درمیان سکون ضروری ہے، وہ اس وقت ضروری ہے جب دونوں کی دونوں حرکتیں کیا ہوں؟ بالذات ہوں، کوئی حرکت اس میں بالعرض نہ ہو. اور یہاں پر پہاڑ کی حرکت تو بالذات ہے، لیکن رائے کے دانے کی حرکت کیا ہے؟ بالعرض ہے. لہذا اس میں کوئی منافات نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا یہ؟ الحبۃ المرمیہ الی فوق عند نزول الجبل، کہتے ہیں اوپر کی جانب پھینکا گیا رائی کا دانہ پہاڑ کے نزول کے وقت تنتہی حرکتها الی السکون، اس کی حرکت سکون پہ جا کے منتہی ہوگی. ولکنہ غیر مانع لحرکت الجبل، لیکن وہ حرکت جبل کے لیے مانع نہیں ہوگا. لأن سکونها آنی، کیونکہ اس کا سکون ذاتی ہے. وحرکت الجبل زمانی، اور پہاڑ کی حرکت ذاتی ہے. ولیس بینہما ممانعت، اور ان دونوں کے درمیان کوئی ممانعت نہیں ہے کہ بالذات ایک شے ساکن ہو اور بالعرض کیا ہو؟ حرکت کر رہا ہو، جیسے کہ کشتی میں بیٹھنے والا. فصل فی ان الفلک یتحرک متحرک بالارادہ لأن حرکته الذاتیہ لو لم تکن ارادیۃ لکانت اما طبعیۃ او قصریۃ. یہ فصل یہ بتانے کے لیے ہے کہ فلک حرکت ارادی کرتا، یعنی متحرک بالارادہ ہے. یہ تو پیچھے پڑ چکے کہ فلک دائمی طور سے حرکت مستدیرہ کر رہا ہے. لیکن آج کے اس فصل کو سمجھنے سے پہلے ایک دو چیزیں سمجھ لو. حرکت دو طرح کی، ایک حرکت ذاتی اور ایک حرکت عرضی. ٹھیک ہے، عرضی کی مثال میں دے چکا ہوں، وہی کشتی میں بیٹھنے والے کی، اور ذاتی وہی کشتی جو چل رہی ہے. پھر حرکت ذاتی کی تین قسمیں ہیں، یہ بھی پیچھے پڑ چکے تھے. حرکت طبعیہ، حرکت ارادیہ اور حرکت قصریہ. یہ پیچھے پڑ چکے. حرکت ذاتی کی کئی قسمیں ہیں؟ تین. حرکت طبعیہ، حرکت قصریہ اور حرکت ارادیہ. ٹھیک ہے، یہ تین قسمیں. اور دوسری بات یہ بھی سنو کہ حرکت مستدیرہ میں منتہا اور مبدا ایک ہی چیز ہوتی ہے. حرکت مستدیرہ میں منتہا اور مبدا، شروع ہونے کی جگہ اور ختم ہونے کی جگہ. لیکن حرکت مستقیمہ میں مبدا الگ چیز ہوگی، منتہا الگ چیز ہوگی. شروعات کی جگہ الگ ہوگی اور ختم کرنے کی جگہ الگ ہوگی. یہ سمجھ گئے؟ اب سنو. اب دعویٰ ہے کہ فلک متحرک بالارادہ، یعنی وہ ارادے سے حرکت کر رہا ہے. اسی کو بس متحرک بالارادہ ہم کہیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تو پیچھے ثابت ہو چکا ہے کہ فلک کی طبیعت میں میل مستدیر کا مبدا ہے. پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا؟ اور اسی میل مستدیر کے مبدے کی وجہ سے وہ حرکت مستدیرہ کر رہا ہے، کول حرکت کر رہا ہے. اب یہ جو حرکت کر رہا ہے، یہ حرکت کون سی ہے؟ ارادیہ، طبعیہ یا قصریہ؟ ذاتی تو ہے. فلک جو حرکت کر رہا ہے یہ کون سی حرکت ہے؟ ذاتی تو ہے. کوئی اس کو کروا نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ خود کر رہا ہے. حرکت ذاتیہ ہے. لیکن یہ حرکت ذاتیہ کی تین قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ ارادیہ ہے، طبعیہ ہے یا قصریہ ہے. کہتے ہیں نہ تو طبعیہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی قصریہ ہو سکتی ہے. لہذا جب یہ دونوں باطل ہیں تو جو تیسری والی قسم ہے حرکت ارادیہ وہی رہے گی. اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ حرکت طبعیہ کیوں نہیں ہو سکتی. تو سنو، پورا میں بیان کر دے رہا ہوں، اس کے بعد ترجمہ ملا لیتے ہیں. کہتے ہیں حرکت طبعیہ میں ضروری ہے کہ جسم متحرک اپنی طبعیت سے ایک مخالف حالت سے کو چھوڑے، اس سے بھاگے اور اپنے مناسب حالت کو طلب کرے. یعنی مخالف حالت اس کے لیے محروب عنہ ہوگی جس سے وہ بھاگے گا. حرب کیا ہوتا ہے؟ بھاگنا. محروب عنہ ہوگی اور مناسب حالت کیا ہوگی؟ مطلوب ہوگی. ٹھیک ہے. اور حرکت مستدیرہ میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. چاک ہے کوئی؟ ہونا تو چاہیے تھا تو ایک چاک. بس رہنے دو، اس کو تمہیں کتاب سے بھی اور اس سے بھی. مثال کے طور پر یہ ہے حرکت مستدیرہ، یہ ٹھیک ہے.
یہ اب حرکت مستدیرہ میں اب آپ ایک محروب انہو یعنی ایک ایسی حالت کو حرکت طبیعہ میں کیا ہوگا، جسم ایک حالت مخالف کو چھوڑے گا، اس سے بھاگے گا اور مناسب حالت کو کیا کرے گا، طلب کرے گا. اور حرکت مستدیرہ میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جسم جہاں سے شروع کرے گا، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع کرا، اب یہ حالت مثال کے طور پر آپ مان لیجئے مخالف حالت کو اس نے چھوڑ دیا یہاں، لیکن لوٹ کر پھر کہاں جائے گا، پھر یہیں آ گیا. تو لازم آئے گا کہ جو چیز محروب عنہ بن رہی ہے وہی چیز اس کے لیے کیا بن رہی ہے، مطلوب بھی بن رہی ہے. اور یہ اجتماعی نقیضین ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ہی چیز محروب عنہ بھی ہو جائے اور وہی چیز اس کے لیے مطلوب بھی ہو جائے. یہ اجتماعی نقیضین ہے، یہ محال ہے. لہذا حرکت مستدیرہ میں مخالف حالت سے فرار نہیں ہو سکتا، مخالف حالت سے فرار نہیں ہو سکتا، اور مناسب حالت کی طلب بھی نہیں ہو سکتی. حالانکہ میں نے وہ دونوں کے ایک ہی چیز میں بیان کر دیا، مناسب حالت کی طلب بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ مناسب حالت کی طلب کا مطلب یہ ہے کہ طبعیت جب جسم کو مناسب حالت میں پہنچا دیتی ہے تو جسم کو وہاں پر کیا کر دیتی ہے، ساکن کر دیتی ہے. جسم کو کیا کر دیتی ہے، بھائی ہمارے لیے کوئی جگہ ہے، طبعیت ہمیں وہاں لے کر گئی جو ہمارے مناسب تھی. مثلا ہمارا کمرہ، مثال کے طور پر ہمیں اپنے کمرے میں جانا ہے، کمرے میں پہنچ گئے، اب کیا ہو گیا، سکون پذیر ہوئے کہ نہیں سکون، وہی ہماری جگہ ہے. تو طبعیت جو ہے جسم کو حرکت کراتے کراتے جب اس کی مناسب حالت میں پہنچا دیتی ہے تو کیا کرا دیتی ہے، سکون پذیر کرا دیتی ہے. اور اس کے اندر حرکت مستدیرہ میں فلک کی اس میں سکون ہو ہی نہیں سکتا، سکون ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر سکون پذیر ہو جائے، یہ سکون پذیر ہو جائے، حرکت مستدیرہ رک جائے فلک کی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ فلک پیچھے ہی پڑ چکے ہو، دائمی طور پر کیا کر رہا ہے، حرکت مستدیرہ کر رہا ہے. لہذا وہاں پر سکون ہو ہی نہیں سکتا. تو لہذا اس کے اندر نہ تو فرار ہو سکتا ہے اور نہ ہی طلب، یعنی مخالف حالت سے فرار نہیں ہو سکتا اور مناسب حالت کی طلب نہیں ہو سکتی. لہذا یہ حرکت طبعیہ ہو ہی نہیں سکتی. اتنا تو ملا. یہ فصل اس بارے میں ہے کہ فلک متحرک بلا ارادہ ہے، اس لیے کہ اس کی حرکت ذاتیہ اگر ارادی نہ ہو یا تو وہ طبعیہ ہوگی یا قصریہ ہوگی. لا جائزہ ان تکون طبعیۃً، اس حرکت کا حرکت طبعیہ ہونا جائز ہی نہیں. لأن الحرکت الطبعیہ حرم ان حالت منافرت و طلب لحالت ملائمت، اس لیے کہ حرکت طبعیہ میں ایک حالت منافرہ سے فرار کرنا ہوتا ہے اور ایک مناسب حالت کی طلب ہوتی ہے. وذالک فی الحرکت المستدیرہ محال، اور یہ چیز حرکت مستدیرہ میں محال ہے. نہ تو مخالف حالت سے فرار ہو سکتا ہے اور نہ ہی مناسب حالت کی طلب ہو سکتی ہے. کیوں؟ اما انہا لا یمکن ان تکون حربا، اس لیے حرب تو اس لیے نہیں ہو سکتا. فلأن کل نقطۃ یتحرک عنها الجسم بحرکۃ مستدیرہ فحرکتہ عنہا توجہ الیہا، کہتے ہیں اس لیے کہ ہر وہ نقطہ جس سے جسم حرکت مستدیرہ کرے گا، حرکت کرے گا، تو اس سے اس کی حرکت خود اسی کی جانب توجہ ہوگی. اس نقطے سے اس کی حرکت پھر لوٹ کر اسی کی جانب کیا ہوگی، توجہ ہوگی. تو ایک ہی چیز محروب عنہ بھی ہو جائے گی اور ایک ہی چیز مطلوب بھی ہو جائے گی. والحرب عن شیء بالطبع استحال ان یکون توجہها الیہ، کہتے ہیں اور کسی چیز سے بالطبع بھاگنے کے بعد یہ بات محال ہے کہ اسی کی جانب پھر متوجہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب ایک چیز جگہ سے بھاگ رہے تو اب بھاگنا دوسری طرف ہوگا، لوٹ کر اسی طرف، یہ محال بات ہے. واما انها ليست طالبۃ لحالۃ ملائمہ، کہتے ہیں اور حالت ملائمہ کی طلب بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ فلأن الطبعیت اذا اوصلت الجسم بالحرکت الى حالت مطلوبہ اسکنتہ، اس لیے کہ طبعیت جب جسم کو حرکت کے ذریعے اس کی مطلوبہ حالت تک پہنچا دیتی ہے، اسکنتہ، اس کو کیا کر دیتی ہے، ساکن کر دیتی ہے. والمستدیرہ لیست کذالک، اور حرکت مستدیرہ میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو دائمی طور پر کیا ہو رہا ہے، حرکت چلی رہی ہے، تو وہاں سکون بھی نہیں ہو سکتا. ولا جائز ان تكون قصریۃً لأن القصر على خلاف التبع فحيث لا تبع لا قصر فيه. اب رہ گئی دوسری والی صورت کہ حرکت قصریہ بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہتے ہیں حرکت
قصریہ چونکہ طبعیت کے خلاف ہوتی ہے، مقتضائے طبعیت کے خلاف. بھئی طبعیت چاہ رہی ہے اوپر کو جانا، ٹھیک ہے، اور کوئی چیز اس کو نیچے لائے، یہی حرکت قصریہ. یا طبعیت چاہ رہی ہے نیچے، کسی بھاری چیز ڈھیلے کی طبعیت کیا ہے، اس کو کہاں رکھنا چاہتی ہے، نیچے. آپ نے اوپر کو پھینک دیا تو یہ قصر، حرکت قصریہ ہوئی، ٹھیک ہے. تو قصر کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جہاں طبعیت ہو وہیں قصر ہوگا، اور جہاں طبعیت ہے ہی نہیں وہاں قصر ہو ہی نہیں سکتا. اور پیچھے ہی پڑھ لیا آپ نے، وہاں طبعیت ہے ہی نہیں. اگر طبعیت ہوتی تو حرکت طبعیہ ہی ہو جاتی. تو وہاں جب طبعیت ہی نہیں ہے تو قصر بھی ہو ہی نہیں سکتا، لہذا وہ حرکت قصریہ بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک. ولا جائزہ ان تکون قصریۃ، اور یہ حرکت قصریہ بھی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ قصر تبع کے خلاف ہے. فحیث لا تبع، تو جہاں تبع ہی نہیں ہے لا قصر فی، تو وہاں قصر بھی نہیں ہو سکتا. اب جب دونوں صورتیں باطل ہو گئیں تو لازم آیا کہ کون سی حرکت ہے. اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے تحقیق فرمائی ہے کئی وجوہ سے اس بات پر کہ فلک کی حرکت ارادیہ ہونا ثابت نہیں ہے. اس کی تفصیل یہاں پر حاشیے میں نہیں لکھی ہے، وہ الکلمۃ الملہمہ میں. اور یہ بھی باطل ہے ہر دو حرکت مستقیمہ کے درمیان سکون ہو، شرعی نقطۂ نظر سے یہ بھی باطل ہے. ٹھیک ہے، اس کا حاشیہ پڑھ لینا تھوڑا سا. حبۃ المرمیہ والا جو لکھا ہے نا ہدایت، اس کا جو حاشیہ ہے اس کو بھی پڑھ لینا تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا. اور کل والے سبق کا بھی تھوڑا سا حاشیہ جو گزر گیا اس کا بھی پڑھ لینا، زیادہ تفصیل ہو جائے گی درس کام، اس لیے میں نے اس کو بتایا نہیں تھا. خود مطالعہ کر لیں گے سمجھ میں آ جائے گا.